الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ ارشاد فرماتے سارعو، دوڑو. کہیں سابقو، سارعو، دوڑو. کدھر دوڑو؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی معافی کی طرف دوڑو. یعنی اللہ سے معافی مانگنے میں تاخیر نہ کرو، اس کی مغفرت حاصل کرنے میں تاخیر نہ کرو کہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا. ساری دوڑو الی مغفرۃ من ربکم و جنت، اور جنت کی طرف دوڑو، کیونکہ جنت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک انسان کی مغفرت نہیں ہوگی. جو قرآن نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، سب سے پہلے جہنم سے دوری ہوگی تو جنت میں جائے گا. کیونکہ جنت میں جانے میں جو رکاوٹ ہے وہ گناہ ہے، گناہ رکاوٹ ہے. وہ گناہ عقیدے کا ہو، عمل کا ہو. عقیدہ کا مشرک ہے وہ تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اگر اعمال میں گناہ کرتا ہے، عملی گناہ ہے، وہ بھی جنت میں فوراً نہیں جائے گا، بڑی مشکلات کے بعد جائے گا. وہ بھی اللہ کا فضل ہوگا اور پھر پتہ نہیں سفارشیں ہوں گی. اور تو سارعو، جلدی دوڑو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. جنت، اور جنت کے دوڑو. جب تمہاری مغفرت ہو جائے گی تو انشاءاللہ تمہیں جنت بھی مل جائے گی. اور جنت کتنی بڑی؟ ارض السماوات والارض، یہ جنت پورے 7 آسمان زمین اس کے اندر آ رہا ہے. ایک ایک جنت ہے، اتنی بڑی بڑی جنت ہے. مومن کا تو ہر حال میں یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے پاس بہت جگہ ہے. لیکن آج سائنس بھی ثابت کر رہے ہیں، یہ ملکی وے جس کو کہکشاں کہتے ہیں، کہکشاں جو اربوں اربوں جو ہے وہ ستاروں پر مشتمل ہے. کہکشاں رات کو ہم یہاں دیکھے تھے، پورا ایک اندھیری رات میں ہمیں ایک راستہ نظر آتا ہے جس کو انگریزی میں ملکی وے کہتے ہیں. کہکشاں، اس کے بارے میں سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ ایک ایک ستارہ اس کے اندر جو ہے وہ زمین سے سینکڑوں گنا بڑا ہے. ایک ایک ستارہ سینکڑوں گنا. تو 7 زمینیں 7 آسمان کی جنت اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جس کی اس دنیا فانی میں اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے ہیں کہ زمین ان کے سامنے بالکل چھوٹی نظر آتی ہے. لیکن یہ کمال ہے کیونکہ یہ زمین اللہ نے
اپنی اطاعت کے لیے، اپنی نیابت کے لیے، اپنے پیغمبروں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی وحی کے لیے منتخب کی ہے، تو پوری کائنات اتنی بڑی بڑی جو ہے مخلوقات اس چھوٹے سے سیارے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ سورج بھی اس کی خدمت کرتا ہے، چاند بھی، یہ کہکشاں بھی کرتی ہے۔ ان کہکشاں کی جو روشنی ہے وہ زمین تک پہنچتی ہے، ہمارے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ چاند کی روشنی پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، سورج کی روشنی پھلوں کو اور اناج کو پکاتی ہے۔ اگر سورج نہ نکلے، چاند نہ نکلے، ان کی روشنیاں نہ ہوں تو ہمارے کوئی پھل نہ پل کے ہمیں بھی ہمارے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ چاند ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر صاحب فرمایا کہ جو آدمی پچھلے حجامہ کرائے، حجامہ وہ نہ تو بالکل اندھیری رات میں کرائے اور نہ بالکل روشن راتوں میں کرائے جب چاند وہ عروج پر ہو۔ کیوں؟ ابھی رسول اللہ نے فرما دیا، آج کی سائنس بتاتی ہے کہ جب چاند پورا نکلا ہوتا ہے، انسان کا خون اوپر کی طرف ابل رہا ہوتا ہے، اگر حجامہ کیا جائے گا ضرورت سے زائد نکل جائے گا، اور جب بالکل رات ہوتی ہے تو خون بیٹھا ہوتا ہے تو حجامے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ نے 17، 18، 19 تاریخ جو چاند کی ہے فرمایا اس میں کرو، نہ چاند پورا غروب ہو نہ رات پوری آئے، اس وقت ایسا ہو کہ تمہارا گندا خون نکل جائے، اچھا رہ جائے۔ تو عرض و السماوات والارض فرمایا کہ اس جنت کی ساتوں زمین ساتوں آسمان جتنا اس کا طول عرض ہے، طول پتہ نہیں کتنا ہوگا، یہ عرض کو فرمایا۔ لیکن فرمایا اعدت للمتقین، ہم نے بنائی کس کے لیے جنت؟ متقی لوگوں کے لیے بنائی۔ عجیب بات ہے، متقین، بس اب متقین استعمال کیا ہے۔ اور یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے علماء نے کہ ساری دوڑو دوڑو جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، لیکن جہاں اللہ کی ذات کا معاملہ آیا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فرار اختیار کرو اللہ کی طرف۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ساری دوڑو، انسان نفع کی چیز کی طرف بھاگتا ہے کہ ہاں فلاں چیز نفع، سب دوڑتے کہ چلو 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 بھی جلدی کرو، بھی جلدی کرو، لائن میں آگے ہمیں جگہ مل جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جب کوئی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں تو کیسے لوگ دوڑتے ہیں، نماز کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہیں اور کام دوڑ دوڑ کے کر رہے ہیں۔ نبی کی چیز کی طرف دوڑنا ہوتا ہے۔ اور فرار کہتے ہیں دشمن سے بچنے کے لیے جس ذات کی پناہ لی جاتی ہے، اور میں وہ اللہ کی ذات ہے۔ لے فرار، آدمی کب فرار اختیار کرتا ہے؟ جب دشمن اس کے پیچھے لگے ہوں، اس کو دشمن سے خطرہ ہو تو وہاں سے فرار ہو جاتا ہے کہ فرار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی نفع کی چیزوں کے لیے تو دوڑو، لیکن جب نفس و شیطان کا دشمن تمہارے پیچھے لگ جائے تو پھر میری طرف فرار اختیار کرو، پھر میری ذات تمہیں پناہ دے سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت پناہ نہیں دے سکتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سو فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو میری امت کو دیا گیا، کیونکہ اس کلمے کے اندر فرار اللہ کی پوری تشریح ہے کہ لا حول، حول میں نہ پھرنا، ہم کسی گناہ سے نہیں بچ سکتے، الا باللہ، اللہ تیرے کے ساتھ، تیری طاقت کے ساتھ، تیری پناہ کے ساتھ بچ سکتے ہیں۔ ولا قوت الا اللہ، ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے مگر تیری ذات کے ساتھ۔ ففروا الی اللہ، یہاں فرار اختیار کیا اور نیکیوں کے اور جنت کے لیے ساریوں اختیار کیا کہ تمہارے نفع کے کام ہیں، جلدی کرو، اس میں تاخیر نہ کرو، لیکن نفس و شیطان کا دشمن ماحول تمہارے پیچھے لگ جائے، ففروا الی اللہ، پھر میری طرف فرار اختیار کرنا، میں تمہیں پناہ دوں گا۔ اعدت للمتقین، فرمایا کہ متقی لوگوں کے لیے ہم نے بنائی۔ اب متقین کا ایک وصف بیان کیا ہے۔ تقویٰ تو عقیدے سے شروع ہو کر، یعنی عقیدے سے جو قلب ہے، یہاں سے شروع ہو کر عقیدے سے اعمال قلب پر ختم ہوتا ہے۔ یاد رکھو، شروع بھی قلب سے ہوتا ہے، ختم بھی قلب پر ہوتا ہے، اس کی ابتدا بھی قلب ہے۔ یعنی کوئی ایسا عقیدہ نہ ہو جو خلاف شریعت ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ابتدا ہے تقوی کی۔ اگر عقیدہ خراب ہے تو سب بیکار ہے۔ بڑی پیاری مثال دی کہ ایک
ایک کے بعد اگر ایک سے دائیں طرف صفر لگے گا تو 10 بنیں گے، اور اگر بائیں طرف لگے گا تو ایک سے بھی کم ہو جائے گا۔ اگر عقیدہ خراب ہو تو ہر عمل بائیں طرف صفر لگتا جاتا ہے، اور عقیدہ درست ہو تو دائیں طرف صفر لگتا جاتا ہے، اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جی تو کافر تو عقیدے سے شروع ہوتا ہے، یہ یاد رکھو، عقیدے سے کہ عقیدہ صحیح ہو، توحید پر قائم ہو، اللہ رسول کو مانتا ہو۔ آج تو عجیب حالت ہے، یا تو اللہ کی ذات کے بارے میں شرک اور کفر ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی ختم نبوت کا منکر ہے، کوئی کسی چیز کا منکر ہے، کچھ چیز کا منکر ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے مسلمان کہتا ہے، کوئی عقیدے کا منکر، کوئی ختم نبوت کا منکر ہے، یہ سب عقائد میں شامل ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آ جاتا ہے، قرآن کے بارے میں تشکیک ہے۔ یہ قرآن مجید، نعوذ باللہ، نواز کے موقع کی قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ پرانی کتاب ہے، یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، یہ پرانی ہے، اس لیے کہ اس میں کہا کہ ابراہیم السلام اور پرانے واقعات اور چیزیں بیان ہیں، لگے کوئی پرانی کتاب ہے، کوئی نئی کتاب نہیں ہے، استغفر اللہ، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بس وہی ہے جو تسلسل ہے، وہی ہے، کوئی نئی کتاب نازل نہیں یہاں پر، ایسی ایسی باتیں کہا لگے اس نے سب کو منسوخ کر دیا۔ اس طرح ہر چیز کے بارے میں عجیب و غریب عقائد ہے۔ جنت دوزخ کے بارے میں جنت دوزخ کچھ نہیں ہے، وہ انسان اپنی جو نفسیاتی طور پر خوشی اور نفسیاتی طور پر جو غم ہوگا، یہی جنت دوزخ ہے، یہ تصحیح ہو رہی ہے۔ اور سب اپنے آپ کو دیندار کہتے، محقق کہتے، وہ کہتے جی ہم اللہ میں فہم ہیں۔ تو عقیدے سے شروع ہوتا ہے تقویٰ، یاد رکھو، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، قلب سے۔ پھر گناہ کبیرہ، عقیدے کے بعد گناہ کبیرہ آتا ہے، گناہ کبیر سے بچتا ہے، پھر صغیرہ سے بچتا ہے، پھر شبہات سے بچتا ہے، پھر ان جائز چیزوں سے بچتا ہے جو حرام تک لے جائیں، پھر آ کر دوبارہ قلب پر ختم ہوتا ہے، جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے بخاری شریف میں، فرمایا کہ لا یبلغ عبد حقیقت التقوی، آدمی تقوی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا حتی یدع ما حاک فی الصدر، یہاں تک کہ دل میں کھٹکنے والی چیز کو بھی چھوڑ دے، تھوڑے کھٹکا چھوڑ دے، پوچھے بغیر، یعنی کہ علماء سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ فرمایا استفت قلبک وان افتاک المفتون، اپنے دل سے فتوا لے، اگر تو مفتی کہیں جائز ہے، مفتیوں کیا پتا، جیسا تو بولے گا، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں گھماتے ہیں بات ایسے چکر دے کر کہ شاید مولوی صاحب کہیں جا کر اٹک جائیں اور ہمارے مطلب کی بات کر دیں، لیکن بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ حکیم محمد تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ عالم عمل میں تو کمزور ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ تمہیں صحیح بتائے گا، وہ اپنی طرف سے مسئلہ بنا نہیں سکتا، وہ تو بتا سکتا ہے جو اس نے پڑھا کتابوں میں، عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ وہی بتائے گا تمہیں جو صحیح ہے۔ ایک آدمی کہا جی میں تہجد پڑھ رہا تھا تو اذان ہوگی، میری تہجد ہوئی یا نہیں؟ ہم مولوی صاحب تہجد نہیں پڑھتے، مثلا فرض تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کی عجیب ہے، وہ نفل کے اوپر بھی ایسے سمجھتے بھی نفل بھی کرنا چاہیے، ان پر ضروری ہے، بس جتنا ان پر ضروری اتنا تجھ پر بھی ضروری ہے، دو سب برابر ہے اس میں۔ مسئلہ تو یہ بتائے گا نا بھی تمہاری تہجد نہیں ہوئی، ہو گئی فجر کی اذان ہوگی، فجر کا وقت داخل ہو گیا، تو بڑی پیاری بات فرمائی کہ مسئلہ کبھی غلط نہیں بتایا، تو چکر دیتے ہیں، فرمایا استفت قلبک، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اور میں کہ بعض لوگ میرے دربار میں اپنی چرب لسانی سے ایسی بات کرتے ہیں کہ میں ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، یہ قضاء کا اور قاضیوں کا اور جج صاحبان کے کہ مستقل مسئلہ یہ کہ املاک مرسلہ جو ہوتی ہیں چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ جناب یہ چیز اس کی ہے، اس کی چرب لسانی کی وجہ سے اس نے بات ایسے کی یا جھوٹے گواہ قائم کر دی، اور جج نے فیصلہ کر دیا اس آدمی کے حق میں، مدعی کے حق میں، تو رسول اللہ نے فرمایا میرے فیصلے کے باوجود وہ چیز اس کی نہیں بنے گی، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ بتائیے اس کو پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ ہاں دوسرے مسئلے جو ہے عقود کا جو مسئلہ عقود، اس میں جو جج کا فیصلہ ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے، کیونکہ مثلا اس نے کہا تھا جی میں نے چیز بیچی، انہوں نے کہا میں نے نہیں بیچی،
اور چاہے وہ جھوٹا تھا یہ کہنے والا مجھے بیچی، مدعی جھوٹا تھا، لیکن اس نے گواہ ایسے قائم کر دی یا بات ایسی کر دی کہ جج نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، وہ ٹھیک ہے، وہ چیز اسی وقت بک جائے گی، وہ اس کو پیسے دے دے گا اور وہ اس سے چیز لے لے گا، کیونکہ یہ ایسی ملکیت والی چیز نہیں ہے اور خسارے میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ ہے کہ اس کو مطلب کا بھاؤ نہیں ملے گا لیکن وہ ہو جائے گا۔ اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا دلچسپ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت پر دعویٰ کر دیا کہ میری بیوی ہے، حضور نے کہا میری شادی ہوئی نہیں، اس سے نکاح ہی نہیں ہوا، گواہ قائم کر دیے۔ گواہوں نے کہا ہاں جی ہم بھی جب تھے جب یہ نکاح ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بس جا بھائی اپنی بیوی کو لے جا۔ انہیں کہا کہ اے علی، وہ کہ اقضاہم علی، سب سے قاضی بڑے قاضی تھے، سب قاضیوں میں عالم اسلام میں سب سے بڑے قاضی حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ قاضی رہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی قاضی رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قاضی رہے، کیونکہ رسول فرمایا اقضاہم علی کہ اے صحابہ تم میں سب سے بڑا جو قاضی ہے وہ علی ہے۔ اس لیے تینوں خلفائے راشدین نے اپنے زمانے میں قضاء کے عہدے پر ان کو ہمیشہ قائم رکھا۔ لوگ آج حضرت علی کی ان خلفائے راشدین سے لڑائی کرواتے ہیں، بھائی کس قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے، بلکہ جس کے اندر جو وصف تھا صحابہ نے اس وصف سے فائدہ اٹھایا۔ خلفائے راشدین نے رسول اللہ کا بھی بات سنی تھی اقضاء علی کہ علی سب سے بڑا قاضی ہے، تو تینوں خلفائے راشدین نے اپنے پورے زمانے میں 25-26 سال تک، 4 سال حضرت علی کی رہی، اس 26 سال تک اس حضرت علی کی قضاء کی صلاحیت سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو اس عورت نے کہا علی جب تو نے فیصلہ کر دیا کہ میں اس کی بیوی، اب میرا نکاح تو پڑھا دے، اگر تو نے کر ہی دیا ہے فیصلہ نکاح پڑھا دے۔ تو فرمایا شاہدہ کا زوجا کا، فرمایا یہ جو گواہی اور میں نے فیصلہ دیا ہے تو یہی تیرا نکاح ہے عقود میں۔ لیکن املاک مرسلہ چیز کے بارے میں اگر قاضی غلط فیصلہ کر دے، اس نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں الحم بھی حجتی ہی، وہ اپنی حجت کو بڑی چرب لسانی سے بیان کر دیتے ہیں، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ ایک بات یاد رکھو، نبی صاحب وحی ہوتا ہے، لیکن شریعت کے جو قانون ہوتے ہیں وہ انہی قانونوں کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، یاد رکھو، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے کون نیک ہے کون بد ہے، کس کے اعمال کیا ہیں، تو وزن اعمال کیوں لگایا ہے؟ بتائیے، ترازو لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے؟ لیکن نہیں، انصاف کے تقاضوں کے لیے وہی قوانین ہے، لگاؤ تول لگاؤ تاکہ اس کو پتہ چل جائے، پورے عالم کو پتہ چلے کہ یہ اگر یہ مجرم ہے تو خود اس کو پتہ چلے میں مجرم ہوں، لوگوں کو پتہ چلے، اگر یہ جنت میں جانے کا مستحق ہے لوگوں کو اس وزن اعمال سے پتہ چلے، اظہار حجت کے لیے، اظہار عدل کے لیے کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، پیغمبر اسلام پر وہی بھی آ سکتی ہے کہ یہ غلط ہے یہ سچ ہے، لیکن نہیں، ان قوانین کو بتایا کہ ان قوانین پر اگر آپ اس طرح نہ کرتے تو آج قاضیوں کے لیے کوئی راستہ ہی نہ رہتا۔ کون سا قاضی ہوتا کہ جو اس طرح اس پر وحی آتی یا اس کو الہام ہوتا، کون تسلیم کرتا ہے اس کو؟ قاضی کہتا ہے جی نہیں میرا اس لیے کبھی کبھی قاضی اور جج کو اپنی ذات پر ادراک ہوتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، لیکن گواہیاں اس طرح آ جاتی ہیں کہ وہ فیصلہ کرنے میں مجبور ہے، لیکن رسول اللہ نے بتا دیا باوجود اس کے بھی وہ چیز اس کی نہیں ہوگی، حرام ہے۔ تو فرمایا کہ ماحاک فی صدر، تو تقویٰ قلب سے شروع ہو کر قلب پر ختم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چند افعال متعدیہ کو بیان کیا ہے کہ متقی انسان کا مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ پورے تقوی کی تعریف نہیں، پورے تقوی کی تعریفیں پھیلی ہیں قرآن میں مختلف جگہ پر۔ فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی علامت بیان کی کہ متقی لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی، یہ یاد رکھو، پہلا فصل بیان کیا۔ مومن اور متقی سخی ہوتا ہے، یاد رکھو، کنجوس آدمی متقی کنجوس نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ اگر کوئی کنجوس ہے اس کے تقوی میں فی لگے گی، انگلی ہے، کنجوسی نہیں۔ مجھے ایک واقعہ ابھی
ہمارے ایک سعودی دوست آئے تھے، ریاض کا واقعہ سنایا، واقعہ دلچسپ بھی ہے اور کنجوسوں کے لیے عبرت بھی ہے۔ ابھی میں الحمدللہ حرمین شریف میں حاضری تھی، وہاں مدینہ شریف میں الحمدللہ ہمارے جو عزیز ہیں جو سعودی ہیں، تو وہ ماشاءاللہ علماء کو اور ان کو جمع کرتے ہیں۔ جب میں جاتا ہوں تو ان سے نشستیں ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں، ہم ان کی سنتے ہیں، بڑے حیران ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات پر بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو حکمت کی باتیں قرآن حدیث سے نکال جب میں پیش کرتا ہوں حیران ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے دہراتے ہیں، دیکھو شیخ نے کیا عجیب بات کی ہے، یہ عجیب نقطہ بیان کیا شیخ نے۔ میں نے کہا ہمارے اکابر کی ہاں، اس لیے حکمت جو ہے وہ ہندوستان میں اللہ نے رکھی ہے، یاد رکھو حکمت ہندوستان میں حکمت بہت پرانی ہے۔ بیدوا فیلسوف کی کتاب کلیلہ و دمینہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اب عربی زبان میں اس کا عباسی دور میں ترجمہ کرایا گیا، ابن مقنع سے اس کا ترجمہ کرایا عربی زبان میں نے کئی دفعہ اس کتاب کا مطالعہ کی، حکمت کی باتیں تو وہی ہمارے الحمدللہ ہمارے جو اکابر تھے ہندوستان میں قرآن حدیث سے عجیب حکمت کی باتیں نکالتے، علم لدنی سے یہ عجیب بات ہے۔ خیر تو نے کہ جی واقعہ ریاض کا سنایا، وہ ڈاکٹر تھے پی ایچ ڈی، وہ پہلے ریاض رہتے تھے اب مدینہ شریف، انہوں نے کہ جی واقعہ سنایا کنجوس کا واقعہ کہ ریاض میں ایک سعودی تھا، کاروبار کرتا تھا، بڑا آدمی تھا، کروڑوں میں اس کے جو ہے نا بینک بیلنس، بلکہ ملین اور ٹریلین میں اس کے بینک بیلنس تھے، ریال میں پیسے ہوں گے، ریال میں ارب پتی تھا، ارب پتی ریال میں ارب پتی تھا۔ لیکن کنجوس اتنا تھا کہ کبھی زندگی میں گھر میں گوشت نہیں لایا، سیری پائے لاتا تھا اور یا اوجڑی لاتا تھا، اس کے علاوہ کبھی اس کے گھر میں اس کی بیوی نے بچوں نے گوشت نہیں کھایا۔ تو کسائیوں نے اس کا نام ابو الرؤوس مشہور کر دیا، سیری پائے کا ابا، سیری پائے لینے آتا ہے، وہ انتظار کرتے تھے وہ سیری پائے لے جائے گا بھائی، کیونکہ قبیلہ قوم بڑی تھی تو وہ کافی سارے لے جاتا تھا، تو ابو الرؤوس کے نام سے مشہور ہو گیا وہ۔ یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی سے خاص ہو جائے تو اس کو اس کا باپ بنا دیتے ہیں یا بھائی بنا دیتے ہیں یا بیٹا بنا دیتے ہیں، تو ابو الرؤوس کہا کہ سیری پائے کا ابا۔ خیر اب ایک دن وہاں پر ایک تاجر نے، جس طرح یہ مارکیٹ ہے، انہوں نے دعوت کی اسی مارکیٹ کے لوگوں کی، اس میں وہ بھی تجارت کرتا تھا، تو وہاں اس نے جو دعوت کی تو ایک پورا محل تھا اس کا، اور 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، اتنا بڑا محل ہے۔ تو اب یہ تو کنجوس آدمی ایسی چیزیں دیکھے تو اس کی تو جان نکل جاتی ہے کہ بھائی یہ کیسے کرتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں بہت سے منڈی کے سیٹ تھے لیکن کنجوس بہت تھے، اور بالکل اپنا حلیہ بھی نہیں بدلتے تھے، کپڑے بھی ہفتے میں ایک بار تبدیل کرتے تھے۔ تو فرمایا کرتے تھے وہ پیسہ بچاتا ہے تو سیٹ بنتا ہے، ہم جو آتا ہے کھاتا ہے، کپڑا بھی اچھا پہنتا ہے، وہ کہتی ہے ہم سے بڑا سیٹ ہے، اس کا کپڑا صاف ہے، روزانہ دھلا پہنتا ہے، اور ہم ہفتے میں ایک دفعہ دھلا پہنتے ہیں، لگتا ہے ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، تو ہم تو جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ خیر وہ اس نے دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ یار یہ بھی ہماری مارکیٹ کا تاجر ہے لیکن اس کی اتنی شان، بھائی واہ۔ انہوں نے کہا یار میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تجارت میں ایسا کیا گر تیرے پاس ہے کہ تو ایسے محل بنا لیا اور 10 گاڑیاں ہیں۔ تو بعد میں جب فارغ ہو گیا تو فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا میں نے آپ سے کچھ بات کرنی، کیونکہ پہلے تعارف نہیں تھا، وہ جیسے مارکیٹ میں سب کو بلا لیتے ہیں تو اس لیے بلا لیا، وہ بھی پرسنل نہیں جانتا تھا بھی کون ہے، جیسے ایک بار کی سب آ جاتے، ان میں کوئی واقف ہوتا کچھ نہ واقف ہوتا۔ انہوں نے کہا یار یہ مجھے بتاؤ کہ تم یہ بڑے بڑے محلات کیسے بنائے؟ انہوں نے کہا ایک محل 3 محل ہیں، 3 محل ہیں، ہر محل میں ایسے 10 گاڑیاں کھڑی ہیں۔ تو اس پر تو اور دورہ پڑ گیا۔ انہوں نے کہا یار تم کیسے کماتا نہیں ہوں، میری عام تجارت ہے اسی مارکیٹ میں جہاں تو ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ کنجوس آدمی کون ہے، اس کے مرنے کے انتظار کرتا ہوں، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی بیوی سے شادی کر لیتا ہوں، تو جب بیوی سے شادی کر لیتا ہوں تو سارا پیسہ میرے پاس آ جاتا ہے، میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو لہذا میں محل بناتا ہوں تو یہ سب بیویوں کے
برکات ہیں، یہ جو تجھے محل نظر آ رہا ہے، یہ فلاں جو مرا تھا وہ جو ہے وہ ملین ٹریلین اربوں وہ چھوڑ گیا ریال، تو یہ تو کہا کہ 3 کر لی، اب ایک چوتھی رہ گئی ہے، ایک ابو الرؤوس نامی ایک کنجوس ہے، اس کے مرنے کے انتظار ہے۔ اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہی تو تھا لیکن وہ جانتا نہیں تھا یہی ابو الرؤوس ہے۔ کہا وہ بہت بینک بیلنس اس کا بھی اربوں میں، اب جس دن مرے گا تو اس کی بیوی سے 4 بیویاں ہو جائیں گی، تو پھر محل بناؤں گا اس کی پیسے سے۔ تو وہ گھر جانے سے پہلے مارکیٹ گیا، یہ ابو الرؤوس صاحب مارکیٹ سے کافی سارا سامان خریدا، 2-3 نئی گاڑیوں کے آرڈر کیے، گوشت کے بکرے لے کر گھر آیا تو سب کو دورہ پڑ گیا، اب ابا کو بھی اور اماں کو بچوں کو بھی یہ کیا ہوا۔ اس نے بیوی قصہ سنایا کہ بدبخت میرے مرنے کا انتظار کر رہے، تیرے اوپر تو لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں اور میرے بینک بیلنس پر توبہ توبہ، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، زندگی میں اب میں سب کچھ خرچ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقین کا پہلا وصف بیان کیا کہ ينفقون فی السراء والضراء، میرے پیارے وہ ہیں جو ہر حال میں خرچ کر دینے کے قریب ہو گئے تو خرچ کرنا بند کر دے۔ صحابہ امیر تھے، کون صحابہ جو چندہ نہیں دیتا تھا؟ جب موقع آتا تھا غریب سے غریب صحابی گھروں میں جاتے تھے، گھروں میں جا کر تلاش کرتے تھے کہ گھر میں کوئی چیز ہے جس کو رسول اللہ کو لا کر دے دیا، ہاتھ مار مار کر دیکھتے تھے گھر میں، یار کوئی چیز کام کی مل جائے جو رسول خدمت میں دے دیں، کسی مجاہد کے کام آ جائے، کسی مبلغ کے کام آ جائے، کسی صفہ کے طالب علم کے کوئی چیز کام آ جائے۔ ساری رات یہودیوں کے پاس جا کر نوکریاں کرتے تھے، پھر جو چند کلو کھجوریں ملتی تھی خدمت میں پیش کر، حضرت یہ کھجوریں ہیں، ساری رات یہودی کے باغ کو پانی لگایا ہے، لیکن چندہ دینے کا تو من تھا کہ میں نے ضرور دینا ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آیا، یہ مزدوری کر کے کھجوریں لائے ہوں۔ رسول اللہ نے کھجوروں کے لیا، بڑے ڈھیر پر ڈالا، کہا کہ سب کی قبول ہو جائے۔ ينفقون فی السراء والضراء، دوسرا وصف والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں، غصہ آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں۔ یہ آج بہت خطرناک چیز ہے، آج جو لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت، اس کی بنیاد یہ غصہ ہے۔ فرمایا کاظمین، پی جاتے ہیں، آتا ہے، اور غصہ زیادہ اس شخص کو آتا ہے جس میں کبر ہوتا ہے، کبر، تو کہتا ہے وہ میرے خلاف ہے، میری مزاج میں، استغفر اللہ، دنیا میں کون ہے جس کے مزاج پر ہوگا؟ یہ مولا کے کہنے پر ہوگا، آپ پر میرے آپ کے مزاج پر تھوڑی ہے، ہم تو بندہ بن کر آئے ہیں۔ اگر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں زمین سے لے کر اور سدرۃ المنتہا اور عرش تک سفر کر سکتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نا عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں اور آپ کیا چیز ہے؟ میں اور آپ کیا چیز ہے؟ جن کے قدموں میں سارے خزانے تھے، جن کے ہاتھوں میں چابیاں دے دی گئی خزانوں کی، آپ اٹھے تو ایسے آپ کو ایسی مٹھیاں بند تھی۔ فرمایا ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میرے ہاتھوں میں چابیاں دے دی گئیں، ماں کہ مجھے نہیں چاہیے۔ صحابہ نے فرمایا آج ان خزانوں کو تم پا رہے ہو، قیصر کسریٰ اور حبشہ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہیں۔ قباؤں میں پیمن پتھر شکم پر، قدموں تلے تاج کسریٰ و قیصر۔ یہ غصہ جو آتا ہے بات بات پر، یہ کبر کی وجہ سے آتا ہے، اور یہ کبر بڑی خطرناک بیماری ہے، یاد تمام بیماریوں میں بدترین بیماری کبر ہے اور حسد ہے، 2 بیماریاں بدترین ہیں، اس لیے کہ دونوں شیطان کو لاحق ہوئی تھی، اتنے قرب میں جا کر بھی درندہ درگاہ ہو گیا۔ کبر تھا میں سجدہ کروں اس مٹی کے پتلے کو، حسد تھا اس کو کیوں خلیفہ بنایا، مجھے بنانا چاہیے تھا، اتنی عبادت کی میں نے۔ اللہ فرمایا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالۃ، اللہ کو پتہ ہے کس کو رسول بنانا ہے، ظاہری طور پر کچھ بھی ہوتا پھرے، اللہ کو معلوم ہے کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نائب بنانا ہے۔ تو کبر کی وجہ سے یہ غصہ آتا ہے، بات میرے مزاج کے خلاف، بیوی پر غصہ جوڑا کہ صحیح نہیں بنایا، میں نے کہا تھا ویسا کیوں نہیں بنایا، میں نے گوشت کہا تھا تم نے دال کیوں بنائی۔ کہ اللہ اگر دال کھلانا چاہتے ہیں، اگر کھاؤ گے نہیں تو ٹھسما بھی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹھسما بھی سکتے ہیں۔ یاد رکھ کتنے واقعات تاریخ میں موجود ہیں، دیکھ تو اللہ کیسے کھلاتے ہیں۔ ڈاکوؤں نے پکڑ کر منہ میں زبردست اس کا ڈالا کہ تو اس میں زہر ملا کر لایا ہے، یہ لڈو جو تو نے رکھے، چل منہ کھول، ایک پر 40 لڈو کھلا دیے،
کانوں کو ہاتھ لگا لا نہیں تو آپ کھلانے پر قادر ہے، مجھے معاف کر دی، وہ تو وہ ہے، ان کا فیصلہ ہے. اس لیے رضا بالقضاء ہونی چاہیے. تو القاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں، والعافین الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے، بات پر لڑائی جھگڑا فساد نہیں کرتے. واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتے، محسنین سے اللہ محبت فرماتے جو مقام احسان پر ہو. محسن دو قسم کے، ایک محسن جو لوگوں پر احسان کرتا ہے، اور دوسرا محسن جو اللہ تعالیٰ سے ایسے تعلق رکھتا ہے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں ہم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو گویا کہ ہم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہیں. عجیب ہے. جس طرح اندھا کسی کو ملنے جائے، کہا کہ آج میں ان کی زیارت کر آیا ہوں، حالانکہ وہ تو اندھا ہے، لیکن اس کو پتا اس نے مجھے دیکھ لیا. اس لیے صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہو، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہو، ورنہ تو نابینا صحابہ تو صحابی نہ بنتے. رسول اللہ نے ان کو دیکھا. عبداللہ ام مکتوم کو دیکھا، صحابی بن گئے. کتنے نبینا صحابی آپ نے دیکھا، صحابی بن گئے. اس لیے صحابیت کی ایک ہی تعریف ہمیں پتہ ہے، وہ ایک طرف ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہو، یہ آدھی تعریف ہے، یا اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا ہو وہ حالت ایمان میں ہو. نابینا صحابہ، لہذا نبی نے یہ کہتا ہے کہ جناب میں فلاں کی زیارت کر کے آ رہا ہوں. کیا زیارت کی؟ لیکن اس نے چونکہ اس کو دیکھا ہے تو گویا کہ اس سمے تو میں نے بھی گویا کہ اس کو دیکھ لیا، تو اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو گویا کہ ہم نے بھی اللہ کو دیکھ لیا. فَأَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اللہ کے ایسے ہی بات کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. یہ واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرتا ہے، مقام دوسروں پر احسان کرتا ہے، غلطیوں کو معاف کرتا ہے، ان پر احسان کرتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.